بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو 25 بڑے مسائل کا حل فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارک تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارک اس طرح سے درج ہے کہ اس بدو نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت دار ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کی، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ پھر اس نے کہا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کی، میں رزق کی کشیدگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کی، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کی، روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو، یعنی ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ اس نے عرض کی، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے بچو۔ اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کریں یا میں ان کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو، اس کو اپنا محبوب بنا لو، جیسے صحابہ کرام تھے یا اہل بیت۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمانبردار بن جاؤ۔ فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ اس نے عرض کی، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، کون سی چیز گناہ سے معافی دلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کی، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر، یعنی اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا، چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی۔ اس نے عرض کی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کی، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق اور صبر۔ پھر اس نے کہا، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آئے ہم اس حدیث مبارک کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے غور کرنا ہے اور ان باتوں کو لے لینا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔